السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستان میں 14 اگست تو ہر سال آتا ہے، آزادی کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ جو 14 اگست آ رہا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام ہے، اور ابہام اس بات کا ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کر لیا اور وہ جو کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جمع ہو گئے، اور دوسری جانب جس طرح مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تقریبات منعقد کریں گی، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید کچھ بلوا نہ ہو جائے، شاید یہ جو سیاسی نظام ہے اس کی بساط نہ لپیٹ دی جائے۔ بڑی کنٹروورسیز ہو رہی ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن یہ جو احتجاج کر رہی ہے کسی کے اشارے پہ کر رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی پرفارمنس اتنی بری ہے، حکومت نے گزشتہ ایک سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے انتخابات میں جو اپوزیشن کے مطابق دھاندلی ہوئی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس نظام کو کریکٹ کرنے کے لیے ڈسائسو میئرز لیے جائیں۔ کیا ہوگا 14 اگست کو؟ کیا پاکستان کا یہ جو سیاسی نظام ہے یہ سروائیو کر پائے گا اس احتجاج کو؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، 14 اگست پہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کا آج کمنٹ چاہوں گا۔ وزیراعظم نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ کوئی صورتحال ڈیفیوز کرنے کے لیے بات کریں گے، لیکن انہیں آپ کا نام یاد ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں، اور آج تو انہوں نے بالکل آپ سے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ کیا آپ کر رہے ہیں ایسا کہ میاں صاحب استعفیٰ آپ سے مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ حاضر ہے جناب، یا استعفیٰ دے دیں یا لے لیں، قوم پہ چھوڑ دیں۔ اگر قوم یہ کہتی ہے آپ نے واقعی 98 روپے $1.5 بلین جو آیا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور جو آپ کو مان ہے، جو آپ کا تنتنا اور دبدبا ہے کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اندر سے آپ اتنے سیاسی طور پر ہلے ہوئے ہیں اور اتنے کنفیوز ہیں کہ ایک طرف آپ کے 5 وہ گینگ آف 5 کہتا ہے جی اکیلا ممبر ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں۔ حاضر ہیں جناب، فیصلہ عوام کرے گی اور 14 اگست کے بعد یہ ہو جائے گا۔ اور جو باتیں ہم نے کہی تھی آج ساری قوم کہہ رہی ہے، ہم نے کہا تھا یہ ڈینگ فونگ سے مت لیں یہ گجرانوالا نندی پور، مت لیں یہ انجن، اور آج آپ کو وہ حالت آ گئی ہے کہ اگر میرا استعفیٰ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری اور ایک جعلی اسمبلی کا خاتمہ دیتا ہے تو میں حاضر ہوں جناب، بتائیں کہاں پیش کروں؟ 14 تاریخ کو ڈی چوک میں۔ اور جو غلطی آپ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو اجتماعی استعفے ہو جائیں، بچیں ان لوگوں سے، یہ جو 4-5 جن کو اصل جو آپ کو لے ڈوبے ہیں۔ ایک سال پہلے اگر آپ یہ 4 حلقوں کا فیصلہ کر لیتے تو آج یہ ندامت نہ دیکھنی پڑتی کہ آصف زرداری کہہ رہا کہ 40 حلقے کھول دو، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور اگر ایک حلقہ بھی دھاندلی والا ہو جائے گا، اور جو کہ یقیناً ہے، اسی لیے آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پھر اس اسمبلی کو یہ کہنا کہ جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے، نہیں، ایک خاندان ڈیریل ہو رہا ہے۔ جمہوریت انشاءاللہ اس کو بچانے کی پوری کوشش ہوگی۔ لیکن شیخ صاحب، یہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر اگر 2 بڑی جماعتوں کے کارکن جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے، تو پھر اگر کلیش ہو گیا، کچھ حالات خراب ہوئے، تو تیسری قوت تو آنے کا اس کا جواز تو آپ پرووائڈ کر دیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں، 6 سال سے کوئی وہاں پریڈ نہیں ہوئی۔ یہ پنگا لینے جا رہے ہیں، یہ وہ 4 حلقوں والے پنگا لینے جا رہے ہیں، اور یہ پنگا انہیں مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے فوج کو بلایا، 7 دن فوج آ کے رہے، اور اگر طاہر القادری صاحب 15 دن وہاں بیٹھے رہے، اور عمران خان صاحب 14 اگست کو، مجھے نہیں پتا کہ ان کا پروگرام ابھی کیا ہے، کہ ان کا شیڈیول کیا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں جب پاک فوج کے ٹرکوں پر قوم سوار ہوگی اور پاک فوج زندہ باد، نواز شریف مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہوں گے، اس سے بھی کوئی اور نعرے لگ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کا میڈیا آ رہا ہے۔ کس بے وقوف نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ساری آپ نے وہ جنگلہ بس، کیا کہتے ہیں اس کو، میٹرو بس کھدائی ہوئی ہے ڈی چوک کی، فوج کو آپ بلا رہے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے، میں روزے سے ہوں، کہ فوج نہیں آئے گی۔ پہلے آپ نے فوج نے سول گورنمنٹ کے لیے جس کمانڈر نے حکم دیا، وہ کمانڈر ان سارے کیسوں میں قتل کے کیس میں ہے۔ وہ صدر مشرف، میں اب اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی گرفتاری یا رہائی، یہ ایک ثانوی کیس ہو گیا ہے۔ مین کیس یہ ہے ملک میں حقیقی، منصفانہ، دیانتدارانہ، ایماندارانہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کے لیے نواز شریف صاحب کل پارٹی کانفرنس بلائیں، جان چھٹ سکتی ہے، ورنہ اگر جمہوریت ڈیریل ہوئی
تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر آئے گی. اچھا، یہ جو آپ کل جماعتی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، اس پر تو میں آپ سے بعد میں سوال کرتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آرمی چیف نہیں جائیں گے. چودھری شجاعت صاحب باقاعدہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو 14 اگست کی تقریبات ہیں اس میں نہ جائیں آرمی چیف. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نظام ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف آرمی چیف کو یہ کہنا کہ وہ 14 اگست کی تقریبات میں نہ جائیں، یہ تو پھر ایک میں نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا سمیع ابراہیم صاحب، میں نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا. میرا ان کے لیے بڑا ادب اور احترام ہے. پھر سارے اینکر میرے بارے میں پروگرام ایک پروگرام وہ ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ایک اینکر وہ ہیں جو میرے خلاف کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں 23 مارچ کو بھی میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں. 23 مارچ کو بھی جو پریڈ فوج کی ہوتی ہے وہ سپورٹس اسٹیڈیم میں ہوتی ہے. اگر 6 سال پہلے 14 اگست کو کبھی یہ پریڈ ہوئی ہے تو جناب کریں، میں سلوٹ ماروں گا آ کے پاکستان کے جھنڈے کو، ضرور کریں. اگر 6 سال پہلے نہیں ہوئی تو آپ پنگا لینے جا رہے ہیں. یہ فوج نہ نواز شریف کی ہے، نہ شیخ رشید کی ہے، نہ عمران خان کی ہے، نہ طاہر القادری کی ہے. یہ اسلام اور پاکستان کی فوج ہے. یہ کالا کالا رسول اللہ کی فوج ہے. یہ کسی کے ساتھ ان کی دلچسپی نہیں. لیکن اگر بات بڑھ گئی تو پھر یہ اس دفعہ برے کو گھر تک چھوڑ کر آئے گی، باہر جانے کا موقع نہیں ہوگا لوگوں کے پاس. لیکن جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق تو فوج اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کی بات ماننے کی. بہت درست ہے. کیا وہ آئین یہ نہیں کہتا کہ دیانت دارانہ اور منصفانہ الیکشن کرائے جائیں؟ ولی خان نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر 1 کروڑ کا ووٹ ہے تو میں 100 کروڑ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. اور اب اس ملک کا 100 کروڑوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. بلائیں ساگڈار صاحب کو، انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ نندی پور ٹھیک ہے، چل رہا ہے. بلائیں انہوں نے کیا بیان دیا اسمبلی میں. اس آئین کی یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ منصفانہ الیکشن ہوں گے. نمونے کے طور پر عمران خان صاحب نے کہا کہ 4 سیٹیں کرا لیں، 4 ہم اپنی دے دیتے ہیں، 40 ہماری لے لیں، 4 اپنی کرا لیں. اگر 4 میں سے ایک بھی غلط نکلے تو یہ اسمبلی نل اینڈ وائڈ ہے، یہ غیر آئینی ہے. اور جو آپ نے لاہور میں کیا طاہر القادری کے لوگوں کے ساتھ، میرا ایمان کہتا ہے کہ بھٹو سے زیادہ کسی کو غلط فہمی نہیں تھی اپنے شباب پہ، اپنے عروج پہ، اپنے کمال پہ. وہاں پیدا ہوئے تھے لوگ، کیا نام تھا اس کا، محمود کیا نام تھا جی ان کا، جنہوں نے شہادت دی. اسی پولیس میں سے شہباز شریف کے خلاف شہادتیں آئیں گی. یہ یاد رکھیں میری بات. میرا پرابلم یہ ہے میں وقت سے پہلے باتیں کر دیتا ہوں. موزیشین، پالیٹیشین، فزیشین، جرنلسٹ بھی کہہ دیتا ہوں، جرنیل، یہ حالات کے تقاضوں کو، ججز حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں. جب پولیس کو سمجھ آ گئی کہ قوم باہر نکل آ گئی ہے، یہ سچ کی شہادت دیں گے. اور سچ کی شہادت میں پھر ناپ تول کا جو نظام ہوگا اس میں بچے گا وہی جسے اللہ بچائے گا. ورنہ 100 آدمیوں کو گولی لگی ہے طاہر القادری کے لوگوں کو. 100 آدمی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی جگہ 2 خواتین کے منہ پہ گولی نہیں ماری گئی اور سب لوگوں کو نشانہ لے کر مارا گیا. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس کا فیصلہ ہوگا. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان پاکستان کے مسائل پر ان سے گفتگو جاری رہے گی. کہتے ہیں شیخ صاحب کہ پولیس کے اندر ہی سے شہادتیں آئیں گی، اور حوالہ دے رہے ہیں وہ FSF کے سابق سربراہ جناب محمود مسعود کا، جس طرح انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف گواہی دی تھی. شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیس والے بھی جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. گفتگو جاری رکھتے ہیں ان سے پاکستان کے سیاسی حالات پر، لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں. گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے مسائل پر، خاص طور پر 14 اگست کو کیا ہوگا. شیخ صاحب، پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے کہ حکومت اپنی ایڈ کے لیے فوج کو بلا سکتی ہے. فوج اگر آ گئی، جس طرح آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہاں پر، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی اپنے ورکرز وہاں بلائے گی، تو فوج تو پابند ہوگی آئین کے تحت حکومت کی بات ماننے کو. تو پھر اس پر کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ایڈ کے لیے آئے گی وہ وہاں پر قبضہ بھی کر سکتی ہے؟ میں قبضے کی بات نہیں کر سکتا. سارے صوبوں میں فوج ہے. کوئی سیاسی پارٹی 4 صوبوں میں نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے. زیادہ صوبے 3 ان کے پاس ہیں سیاسی طور پہ. 245 کے تحت سول ایڈمنسٹریشن کے لیے جہاں جہاں مشرف نے فوج کو یوٹیلائز کیا، خواہ وہ بگٹی کا کیس ہو خواہ دوسری جگہ ہو، ان پر مرڈر کیسز کے چارجز ہیں. آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے.
اور یہ ایک دفعہ آرٹیکل 6 کی تلوار نیچے آ گئی، خدا معلوم یہ کس کس پہ جائے گی۔ اور میں پاک فوج کو یہاں کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں، دنیا میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے اور مجھے پورا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ فوج گولی نہیں چلائے گی، کیونکہ فوج کو معلوم ہے جو فوج کے ہاتھوں گولی سے شہید ہوگا اس کے اثرات بہت دور برے، جبکہ ساری قوم شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے ساتھ ہے۔ فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ لوگ جنازے لے کے GHQ میں آئیں، کبھی نہیں چاہے گی فوج کے آج جو اس کا امیج ہے اور جو ساری فوج اور اس کے چیف کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہے، وہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، کمیشن ایجنٹوں، کرپٹ، ڈسآنر، سلگش، ایکسٹرا ویگن اور دھاندلی والی حکومتوں کی خاطر پاک فوج کی ایک عظیم شان ہے اور ساری دنیا میں اس کی پہچان ہے۔ اس پہچان کے لیے نواز شریف، عمران خان، شیخ رشید سب اس کے لیے برابر ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ فوج نہیں آئے گی 14 اگست کو، اگر آئے گی بھی تو ان سے سیٹلمنٹ کر کے آئے گی، کیونکہ پولیس تو ایک سکندر 30 بور کے پستول سے 12 گھنٹے اسلام آباد کی پولیس کو مفلوج رکھتا ہے جی۔ 30 بور کے ایک پستول سے ایک بیوی اور 2 بچوں یا ایک بچے کے ساتھ وہ سکندر 12 گھنٹے پولیس کو، اور کچہری میں 2 ویگو گاڑیوں پہ آ کے مار کے ججوں سمیت کو اٹھا کے ٹھیک ہے یہ لے جاتا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں پاک فوج نہ آئے، ہم جانے اور نواز شریف جانے، ہم جانے اور جمہوریت جانے۔ لیکن شیخ صاحب آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، الیکٹڈ ہیں، تو اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب، جو آدمی اٹھتا کہتا ہے استعفی لے، 1 سیٹر ہے، 5 وزیر صبح اٹھتے ہیں ناشتے سے لے کے شام تک، صبح اٹھتے ہیں چیخے اور چیخنے والے، اور یہی گینگ آف 5 نواز شریف کی جب بھی کوئی تاریخ لکھے گا نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ نواز شریف صاحب آپ جا رہے ہیں 1999 کی طرف، آپ مجھے سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے مشورہ دیا تھا، آج میں نہیں کہہ رہا تنو بے شک مشرف کو، وہ بات ختم ہوگی، کیس آگے چلیں گے۔ یہ 5 بندے جن کے حلقوں کے لیے آپ نے ساری جمہوریت کو سٹیک پہ لگایا ہے، یہ 2 نمبر کے لوگ ہیں، اور یہاں 2 نمبر کا الیکشن ہوا ہے۔ 1 سال میں آپ اس کو ٹیبل کو ٹرن کر سکتے تھے، اب آپ کی ٹیبل ٹرن ہوئی ہے، آپ خود انہی کے ہاتھوں ہونے جا رہے ہیں، اور آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو ہم بھی، اور جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو پھل لگا ہوتا ہے۔ جس وقت اقتدار کے لوگ مقابلے میں جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکالنے شروع کر دیں، سمجھ لے کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا اس حکومت۔ یہی تو حکومت کہہ رہی ہے شیخ صاحب کہ یہ جو اقتدار کا پھل ہے اس کو کھانے کے لیے عمران خان صاحب اتاولے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل ہے حکومت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ صرف اب عمران خان کا اکیلے کا نہیں، عمران خان صاحب تو 1 سال سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کورٹوں میں گیا ہے، اب وہ ہر جگہ گیا کہ بھی یہ کھول لو ڈبے۔ اب آپ وہاں حلقے چینج کر رہے ہیں نادرا کی بلڈنگ کے نیچے، جو انہوں نے 14 تاریخ کو ثبوت بھی دینے ہیں، اور آپ جو جن کے کیسز ہیں ہم جیسے، وہاں آپ چینج کر رہے ہیں، آپ وہ کیا کہتے ہیں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں کاغذوں کی، آپ بددیانتی کی اس حد تک ہیں۔ اس دفعہ دیکھیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے جو کچھ لاہور ماڈل ٹاؤن میں کیا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر، تیسری دفعہ ہے، 6ٹھی دفعہ چیف منسٹر آیا ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ انہوں نے خوف زدہ کرنے کے لیے کیا ہے، اور طاہر القادری صاحب کے پاس بھی اور عمران خان صاحب کے پاس بھی آپ نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے گھٹیا انسان سے، گھٹیا آدمی سے اس کی کردار کشی کروائی عمران خان کی۔ اگر آپ میں عقل ہوتی آپ اس کو تماچا مارتے ہیں کہ شٹ اپ کال دیتے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ یہ وہی کیس ہے سیتا وائٹ کا جو اسحاق ڈار صاحب نے جس کی ساری منی لانڈرنگ کی، ساری انویسٹمنٹ کی، اب آپ اس کو کیا انویسٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے سیتا وائٹ کے کیس پر کی؟ جب شروع میں یہ کیس اٹھالا گیا، میں روزے میں ہوں، میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا عمر کے اس حصے میں، اس کے سارے ماسٹر مائنڈ اسحاق ڈار صاحب تھے، یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اب ایسے وقت میں آپ یہ کیس اچھالنے جا رہے ہیں تو پھر کل آپ کی پگڑیاں بھی اچھل جائیں گی۔ خدا کے لیے مت کریں یہ گندی سیاست اس ملک میں، ایک دوسرے کی بیٹی، بہو، ماں، بہن کو اپنا سمجھیں، ہم کافی ہیں آپس میں لڑنے کے لیے، اگر ہم بچوں کی سیاست تک جائیں گے تو بڑے گند پھیل جائے گا اس ملک میں۔ سو دا تھنگ از کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے اس گینگ آف 5 سے جان چھڑائیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ 100 دفعہ بھی دیکھیں۔ میں آپ سمیع صاحب میں بھول جاؤں گا، ایک ملک پرویز صاحب ایم این اے، چند ہزار ووٹ انہوں نے لیے ہیں جی، چند ہزار ووٹ اسی حلقے لاہور سے، چند ہزار ووٹ، 12 ہیں، 11 ہیں، 18 ہیں،
آج وہ 1,40,000 1.5 لاکھ ووٹ لیتا ہے، نواز شریف 92,000 ووٹ لیتا ہے. وہ خدا کے بندو، یہ ملک پرویز نواز شریف سے زیادہ مقبول ہو گیا. میں 8 دفعہ جیتا ہوں، 1 دفعہ ہارا ہوں. میری زندگی کی خواہش تھی کہ یا اللہ کبھی میں بھی 1 لاکھ ووٹ لے لوں. میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی میں نے الیکشن لڑا، میں نے کبھی لاکھ کو ٹچ نہیں کیا. یہ ملک پرویز لاہور میں اتنا مقبول ہو گیا، سعد رفیق یہ 1.5 لاکھ ووٹ لیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کیا کی ہے جی؟ انہوں نے تو کپڑے اتارے ہیں لوگوں. وہ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ووٹ تھا وہ پارٹی پہ پڑا. آپ میری گزارش سنیں، میری آپ گزارش سنیں. آپ اینکر ہیں، آپ کیپٹن ہیں، رائٹ. نواز شریف اس ساری ملک کی کمپین کو چلا رہا ہے، وہ انجن ہے اس ساری کمپین کا. اس کو تو 90,000 ووٹ پڑے. آپ کو ابراہیم صاحب 1.5 لاکھ روپے پڑے. مسالہ زیادہ لگ گیا آموں کو. آم اب پک گئے ہیں، اب یہ ٹوٹنے والے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے اس کو کھاتا کون ہے، استعفیٰ کس نے دینا ہے اور کس نے لینا ہے. یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تھوڑے ہفتوں کی بات. اچھا، یہ گینگ آف 5 جو ہے ذرا ان کا نام تو بتائیں، یہ کون کون سے آپ؟ یہ 4 ہلکے لگا لیں. اچھا ٹھیک ہے جی، سیدھے سیدھے. حالانکہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. حالانکہ آپ اگر دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں. یہ ایک ان کا جو کہتے ہیں ڈونگ فانگ، میں روتا تھا اسمبلی میں کہ یار یہ 2 نمبر کی کمپنی ہے، اس کو ہم نے بلیک لسٹ کیا ہے. ہمارے دور میں 69 انجن آئے، وہ سارے تباہ ہوئے، بکواس ہوئے. میں نے نیب پہ کیس بھیجا. اسی یاس صادق سے پوچھیں، اسپیکر صاحب سے. میں نے اس دن اسمبلی میں کہا کہ یاس صادق صاحب میں نے یہ کیس بھیجا، آپ نے انڈوس کیا؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کیس بھیجا. اسی حکیم سے، اسی اتار کے لونڈے سے دوا دیتے ہیں دوبارہ تبارہ کمیشن ایجنٹوں سے، جنہوں نے اس ملک کی ساری ستیہ ناسی کر دی ہے. کیا وجہ کہ اس ملک میں سارے آپ کام ٹرکی سے اور چین سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ کمیشن کا ریشو وہاں 50% ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی جو بین تھی، ڈینگ فانگ، جس نے نندی پور پار پروجیکٹ کو بنایا، وہ اس لیے بین کی گئی تھی کہ انہوں نے ریلوے کے انجن جو فراہم کیے تھے وہ خراب تھے. کمیشن لینے کے لیے وہ کمپنی مشہور ہے اور اسی کمپنی سے کیا گیا ایگریمنٹ اور نندی پور پار پروجیکٹ بنایا گیا. اور اب وہ پروجیکٹ نہیں چل رہا. اس کا افتتاح وزیراعظم صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ پروجیکٹ نہیں چل رہا کیونکہ اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا وہ مناسب نہیں تھا اور پھر کچھ آلات کی کمی بھی ہے. بہرحال یہ ایک واضح ایک ایسی مثال ہے جو ہمارے سیاستدان پیش کر رہے ہیں کہ جو معاملات چائنا کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جن کارپوریشنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، وہ کمپنی اور وہ جو ساری ایون ٹرکی کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی. شیخ صاحب اس پر ہم بات جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو کانٹریکٹ کیے گئے ہیں چائنا کے ساتھ. یہ خبریں ہیں کہ بہت بڑا کمیشن انوالو ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا. کوئی بڈنگ نہیں ہوئی اور خاموشی سے ہی یہ سارے طے کر دیے گئے ہیں. اور نندی پور جو پار پروجیکٹ ہے وہ اب نہیں چل رہا کیونکہ یہ اسی کمپنی نے بنایا ہے جس پر پابندی لگا دی گئی تھی ریلوے کو غلط انجن فراہم کرنے کے لیے. لیکن پھر ان سے کانٹیکٹ کیا گیا، ان کو بلایا گیا، وہ کانٹریکٹ اب بند ہے. شیخ صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے کمیشنز کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو سارے کے ساری جو $32 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اس پر جو وہ لے رہے ہیں چائنا سے، ہم جو قرضے لے رہے ہیں، اس کے اوپر تو رولز اور ریگولیشن کی کوئی پابندی نہیں کی گئی، لیکن کسی نے اس کو چیک نہیں کیا، کہیں سے کوئی سو موٹو نوٹس بھی نہیں ہوا. کون کرے گا؟ پھر مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں ایک سیٹر ہوں. اب میں آپ کے آگے کیا عرض کروں کہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے جی، ایک گنگو تیلی کو لا کے بٹھا دیں، جیرے بلیڈ کو لا کے بٹھا دیں، ایک کسی کیا میں نام لوں آپ کے سامنے. بجلی چاہیے، گندم چاہیے، بجلی سستی مل جائے اور ہماری فصلیں ٹھیک ہوں. اس ملک کے مسائل، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. آرڈیبل آئل شائل چھوٹا موٹا. آپ نے کیا کیا اس میں؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے مجھے بات کرنے دیں. آپ دیکھیں، آپ نے چیکو سلواکیا کی سڑکیں اس قوم نے نہیں دیکھی، بوڈا پاس کی سڑکیں نہیں دیکھی، انہوں نے پینگ یونگ کی ایسی سڑکیں نہیں دیکھی جہاں جہاز اور کاریں بیک وقت اتر سکتی ہیں. لیکن قوم کے پیٹ میں آگ تھی، راکھ تھا. جو روزے رکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں. آپ ایک شہنشائیت کی ترقی کی چمک دکھانا چاہتے ہیں. یہ وہ جال سازی ہے جو سمجھدار کو سمجھنا چاہیے. 117 بلین روپیز کا آپ کا بجٹ ہے جو میری بیٹی کو جو جس کا چارج بنایا گیا ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں
کہ اس میں سے 17 ارب آپ دیکھیں 100 ارب دے دیں لیپ ٹاپ کو، ورکر کو، غریب کو، اور مر رہے ہیں وہاں 7-8 لاکھ لوگ، 1-2 لاکھ اور ہو گئے. اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ پل بنا دیے جی، برج بنا دیے. الٹیمیٹلی بیسک بات جو آنی چاہیے کہ آج آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے جو شیخ رشید کہتا تھا وہ مان لیا کہ ہاں ہم نے فورج ڈاکومنٹیشن کی ہے. میں روزوں میں الزام لگا رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب پہ کہ مشرف جب آئے انہوں نے آئی ایم ایف کو جرمانہ دیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹیمپرنگ کی تھی ڈاکومنٹ میں آئی ایم ایف کے. یہ ٹیمپرنگ کے اور منی لانڈرنگ کے ماہر ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری پہ ہم نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ چلانا ہے، ایف آئی ایل او. عقل کے اندر پہلے تو گھر سے منی لانڈرنگ نکلے گی. آپ کے 161-62 کے تو گھر سے بیان نکلیں گے، کہاں جائیں گے آپ؟ شیخ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، پرفارمنس گورنمنٹ کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اپوزیشن میں ہے یہ سارے کے سارے یہ بھی حکومتوں کا حصہ رہے. اس وقت انہوں نے پاکستان کے عوام کو کیا ڈیلیور کیا، اور پھر جو ایک اپوزیشن کا کردار ہے کہ ایک آپ تعمیری تنقید کریں، لیکن اب تو اپوزیشن حکومت ہی بدلنے جا رہی ہے. وہ تو الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ماننے سے انکاری ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. 342 حلقوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے 4 حلقے کر لو، 4 ہمارے کر لو. ہم نے خود پیشکش کی ہے 10 ہمارے کر لو، 4 اپنے کر لو. جی اگر ہمارے میں بھی بے ایمانی ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بے ایمانی ثابت ہو جائے گی. 4 اپنے کر لو. وہ 4 آپ کے اتنے لاڈلے اور پیارے تھے کہ آپ نے ساری اپنی جمہوریت کو داؤ پہ لگا دیا. اب 40 حلقے بھی آپ کرو تو وہ نہیں مانتا کوئی. جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے شاید وہ اصلی آ رہا ہو. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی، لیکن میں نے آپ کو مثال دی ہے. یہاں ملک پرویز، میں آپ کے لاہور میں بیٹھا ہوں، یہاں سے الیکشن کمیشن کا رزلٹ منگائے، چند ہزار ووٹیں اس نے لی اور وہاں سے جیتا بائی الیکشن. آج وہ 1.5 لاکھ ووٹیں لیتا ہے. اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے یار؟ کوئی وجہ ہو نا، دیکھیں نا، کوئی وجہ ہو کہ آدمی نے اتنا انقلابی کام کر دیا ہو. میں نے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، 60 کالج بنائے. لیکن شیخ صاحب یہ الیکشن تو نواز شریف صاحب نے نہیں کرائے، یہ تو کیئر ٹیکرز نے کروائے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو بنایا، تمام جماعتوں نے ان کو ایکسپٹ کیا. تو دھاندلی بھی اگر ہوئی ہے تو اس کا الزام نواز شریف پر کیسے؟ میرے پاس ایک بڑا گھسا پٹا جملہ ہے، کئی سے میں استعمال نہیں کر رہا. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس اینڈ دس فیس واز دی فیس آف نواز شریف. ہی از گوئنگ فروٹفل. کسے ہونے جا رہا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے، دیکھیں ساری دنیا میں جو بحران آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا بحران اس وقت ہوگا کہ پاکستان میں پاک فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا جائے. مر گیا عراق، آج تباہ ہو گیا لیبیا، جو اس کو کہتے تھے بڑا یہ ہے وہ فلاں ہے. کیا حال ہے آج جارڈن کے معاملات کا، کیا حال ہے آج سیریا کا. انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پاک فوج کے ساتھ اس کے امیج کو نقصان پہنچایا جائے. میں فوج کو کہتا ہوں ہمیں اور نواز شریف کو نبٹنے دیں. آپ کی ضرورت پڑی پھر دیکھی جائے گی. ابھی آپ تشریف رکھیں، ہم نبٹ لیں گے. شیخ صاحب 77 میں بھی سیاستدان ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن جب ماشاء اللہ آ گیا سیاست ختم ہو گئی. اب آپ نے خود یہ سوئی چھیڑی ہے، یہ تار آپ نے میوزک خود چھیڑا ہے. 77 میں 3 دن کے بعد تحریک چلی تھی جناب. اس وقت بھی 55 سیٹیں تھیں، 50-55 پیپلز پارٹی کی. 1977 میں 3 دن کے بعد تحریک چلی تھی. اگر مجھے بہت بڑی بات کہنا چڑھ گئے تو میں کوئی اتنی بڑی بات کہہ دوں گا کہ پاکستان کے لیے مسئلے نہ پیدا ہو جائیں کہ 65 کی جنگ سے پہلے جو کچھ کراچی میں ہوا، جو کچھ مسئلے پیدا ہوئے. آپ تاریخ کی تو بات کریں. اس لوگ قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے. عمران خان نے کہتے ہیں جی اس نے 1 سال اعتبار کیا، کافی ہے 1 سال. اس کا مطلب ہے 2 سال بعد تو لوگ الیکشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. پھر لوگ کہیں گے یار اب آپ شروع ہوئے ہو، سال بعد الیکشن ہو رہا ہو، 4 سال پہ. ایک ہی حل ہے، اگر یہ اسمبلیاں دھاندلی کی پیداوار ہیں تو مڈ ٹرم الیکشن از دا اونلی سولوشن ٹو سیو دی ڈیموکریسی. لیکن عمران خان تو کہتے ہیں کہ اس نظام کے تحت مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تو پھر وہی مافیا قابض ہو جائے گی. لوگ یہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نظام کو تبدیلی کی پارلیمنٹ کے باہر، یہ تو پھر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا اور پھر جو لوگوں کی نمائندگی ہے وہ ختم لمبے عرصے کے لیے، جیسے 77 میں ہوا. جناب آپ بڑے بادشاہ ہیں. نواز شریف صاحب کی ساری اپوائنٹمنٹس کا نوٹیفکیشن منگائے. میں سپریم کورٹ گیا ہوں، سپریم کورٹ میرا کیس ہی نہیں لگ رہا. غریب آدمی کس طرح مار کھائے، ایک وکیل نہیں ملتا. وکیل اگر مل جائے کو بیچارہ نظر اللہ نیاز حسین کہتا ہے کہ میں مفت کیس لڑتا ہوں، ادھر تاریخ ہی نہیں نکلتی. جتنے بندے لگائے ہیں نواز شریف صاحب نے پی آئی اے سے لے کے بیت المال تک، میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو بڑے مؤدبانہ انداز سے
کہ کوئی میرٹ پر نہیں لگا. کیا ہوا ہے پیمرا کا حال؟ یہ آپ کا وہ سپاہی تھا پولیس والا جس نے ساری زندگی جس نے سروس آپ کے ساتھ کی. کیا بنا آپ کا نجکاری کمیشن کا؟ کیا اس کا رزلٹ ہے آپ کی پی آئی اے کا؟ کیا آپ کا رزلٹ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا؟ آپ تو تباہ و برباد کر رہے ہیں اس ملک کو. دیکھیں وہ چور اور لٹیرے اور ڈاکو جو تھے وہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں پچھلے لوگ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آسمان سے گنگا نہائی حکومت تھی، پر پچھلی حکومت جو ریٹیلر تھی، آپ تو ہول سیلر ہے، آپ نے تو لاٹ کی لاٹ ہی لگا دی ہوئی ہے کہ آؤ کھاؤ، خود بھی کھاؤ، کمیشن بناؤ، ہمیں بھی بتاؤ. ایک آدمی بتائیں جو میرٹ پہ لگا ہے اس حکومت میں، مجھے خوشی ہوگی. ابراہیم صاحب، سمیع ابراہیم صاحب انہیں کہیں ایک آدمی بتائیں جو میرٹ پہ لگا ہے ان کے دور میں، مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے، شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، پاکستان کے معاملات پر گفتگو جاری ہے. 14 اگست کو کیا ہوگا یہ ہے سوال. اب بریک پر جاتے ہیں اور واپس آ کر شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ کون کون ملے گا اس لانگ مارچ میں اور وہ کیا دیکھتے ہیں 14 اگست کو ہوگا کیا. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. 14 اگست پر بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب، آپ کی سیاسی بصیرت کیا بتاتی ہے 14 اگست کو ہوگا کیا؟ دیکھیں، دو مین ایشو تھے پہلے کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب آ رہے تھے لانگ مارچ کے لیے. ایک انقلاب کا مارچ کر رہے تھے، ایک ڈیموکریٹو ریولیوشن کی بات کر رہے تھے. اگر آپ تنہائی میں جائیں تو بات ایم کیو ایم بھی یہی کرتی ہے جو طاہر القادری کر رہے ہیں. دی اونلی ڈفرنس از طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اس کا بیج ہی ختم کرو جہاں سے 2 نمبر کے لوگ اگتے ہیں جمہوریت میں یا سیاست میں. اب جو مسئلہ آ گیا ہے وہ مسئلہ بڑا ہی عجیب اور غریب قسم کی شکل اختیار کر گیا. نواز شریف صاحب خود اس 14 اگست میں کود پڑے، اور اگر یہ سارے لوگ ان کی بسوں میں بیٹھ کے آ جائیں اور وہاں سواگت کچھ اور شروع ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ایک اوسط درجے کا آدمی بھی کبھی حکمرانوں کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ اس کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں اپنا سر پیش کرے جہاں کے مخالفوں کا ایک جمع غفیر آ رہا ہے. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے، ایک عوام کی لہر ہوتی ہے. آج نواز شریف صاحب کے ساتھ لہر نہیں ہے. لاہور میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں، لاہور کی صورتحال بدلی ہوئی ہے. یقین کریں نواز شریف صاحب، لاہور کی فضا اس قدر بدلی ہوئی ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو صورتحال ہے اس سے الگ رکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھو نا، یہ بس سروس جنگلہ بس لوگوں کا پیٹ بھرتی ہے جی. اور آپ اسٹڈی کریں لاہور میں جہاں آپ کی جنگلہ بس چلی ہے وہاں ووٹ آپ کو زیادہ پڑے ہیں یا کم پڑے ہیں، جیسے بھی پڑے ہیں. 14 اگست سے لے کے 26 اگست تک اگر آپ نے 7 دن فوج کے لیے ریکویسٹ کی ہے تو 7 دن کوئی اور بھی وہاں بیٹھ سکتا ہے. پورا اگست کا مہینہ لگا لیں جی، 14 اگست سے 15 دن لگا لیں. میں کہہ رہا ہوں 15 دن بڑے فیصلہ کن ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سارے الیکشن کا جو گند ہے اس کو سمیٹا جائے، اور 4-5 آدمی، اب تو وہ 4-5 آدمیوں کی بات نہیں رہ گئی، 40-50 آدمیوں کی بات رہ گئی ہے. یہ الیکشن گلے پڑ رہا ہے، اور اس الیکشن کے گلے پڑنے کا آپ اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے 1 سال میں لوگوں کو کچھ نہیں دیا وہ 100 سال میں کچھ نہیں دے سکتے. اچھا، ایک بات میں کہہ لوں، ایک بات پھر مجھے بھول جائے گی. آپ کہتے ہیں 1 سال اس ملک میں حکمرانی 2 لوگوں کی رہی ہے، ایک آپ کی، ایک پیپلز یا فوج کی، اور آپ تیسری دفعہ پرائم منسٹر آئے ہیں. شیخ صاحب، آپ پیپلز پارٹی کہتے کہتے رک گئے. لگتا ہے زرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ مل گئے ہیں. کوئی اشیر کوئی بات آ گئی ہے کہ 14 اگست کو وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ آپ رک گئے پیپلز پارٹی کہتے ہیں. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو خود آنا ہے. دیکھیں وہ لوگ وہاں جو ایک درمیانی سیاست کر رہے تھے، اس ملک میں درمیانی سیاست کی گنجائش ہی نہیں ہے. کچھ وہاں بھی نیب زدہ ہیں، نیب سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی فائلیں کھل جائیں گی. اور جو نون میں نیب زدہ ہیں، جو نون کی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مستری ہوشیار باش، فائلیں کہیں نہیں جاتی، فائلیں وہیں رہتی ہیں. فائلوں پہ دھوڑ پڑ جاتی ہے، فائلوں پہ گھٹا آ جاتا ہے، فائلیں لاکروں پہ چلی جاتی ہیں. وقت آنے پہ یہ نکلتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی فائل آپ نے اپنے خلاف بنائی ہے، شاید آپ کو یہ آج سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فائل بھی بڑی بن گئی ہوگی، لیکن شیخ صاحب آپ جو اتنا بڑا عمران خان صاحب لے کے جائیں گے اجتماع، آپ کے سپورٹر ورکر بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اگر ایک مخصوص فضا ہے اس وقت ملک میں، اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا خدا نہ خواستہ تو اس میں جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات بھی سوچی سیاستدانوں نے جو اتنا بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. پھر پاکستان میں سیاست کرنا چھوڑ دیں. 3-4 دفعہ خودکش حملے ہو چکے ہیں.
5 لاشیں گھر لے کے آ چکا ہوں انواری اور شادے سمیت، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ تو بینکروں میں بیٹھے ہیں، اس ملک میں سیاست کرنا ختم کر دیں، پھر یہ اس کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں، جس کے پاس جتنی گن ہے اس کے اتنے ووٹ ہیں۔ اور دہشت گردی کے آگے میرا مطلب ہے دہشت گردی جو ہے وہ ضروری نہیں شیخ رشید اور عمران خان کا سر لے سکتی ہے، کسی اور کا بھی سر لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے پہلے تو اس سوال کو اوائڈ کر لیا، یہ بتائیے کہ کون کون سی سیاسی قوتیں آئیں گی عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ کی طاہر القادری صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چودھری برادران سے بھی ہو رہی ہیں، دوسری بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو سیاسی رابطوں کا کام ہے اس دفعہ نوابزادہ نصر اللہ والا رول آپ کو دیا گیا ہے ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے۔ دیکھیں میں ابھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ اصل مسئلہ جو تھوڑا سا پیدا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی، خود اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ سیکنڈلی عوام کی لکیر ہے، ایک ادھر ہیں جو مفاد پرست لوگ ہیں، کمیشن ایجنٹ ہیں، جو اپنے خاندان اور اولاد کے علاوہ کسی کی نہیں سوچتے، جو اپنی اولاد کو بانٹتے ہیں، غریب کے بیٹوں کو ڈانٹتے ہیں، نہ روزگار ہے، ان کی کل اوقات ایک لیپ ٹاپ ہے، لے لو جی کھیلو، اس سے بیچ دو جب پیٹ کی آگ بڑھے۔ اس لائن نے ڈرا ہونا ہے، اور جو وزارتوں کے بھوکے ہیں، معاملات کے بھوکے ہیں، یقیناً وہ جناب قابل احترام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ جو عوام کی محبت کے بھوکے ہیں وہ عمران خان، طاہر القادری، شیخ رشید، چودھری برادران اور بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ عید تک میں نے کل کہا ہے، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، عید تک فیصلہ ہو جائے گا کون کون اس لانگ مارچ میں ہوگا، اور یہ لانگ مارچ جو ہے اس سے جو پیچھے ہٹے گا خود اپنی سیاست سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس سے جو برا مس ہینڈل کرے گا وہ بھی سیاست سے سیاست کی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اچھا آپ نے ابھی کہا کہ کوئی ایک تاریخ کا ایشو ہو گیا تھا، یہ جو لانگ مارچ کی ہے طاہر القادری صاحب اور عمران کے درمیان، پھر اس بات کا امکان ہے کہ کوئی نئی ڈیٹ بھی آ جائے 14 اگست کے علاوہ؟ یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، عمران خان نے تو 14 اگست دے دی ہے ڈیٹ، وہ کیسے اب پیچھے ہو سکتے ہیں؟ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مدد کرتا ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اچھا یہ بیان فرمائیے کہ جو آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے، اگر ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، اس وقت ایک بڑا شدید گمبھیر معاملہ ہے، بندے وہاں پر 4 لاکھ تھے جو آخری سینسس تھا، اب 9 لاکھ سے زیادہ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ یہ وہ جو ایک ہیومن کرائسس ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تڑپ، وہ ایک لہر نظر نہیں آ رہی، اور اس پر خاص کمنٹ فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا سیاستدان جو گئے آئی ڈی پیز کی مدد کے چیک دینے کے لیے وہ وزیراعظم صاحب کی طرف کم گئے ہیں، اور جو آرمی کے سربراہ ہیں ان کو زیادہ جا کے چیک دیے ہیں انہوں نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیچرلی وہ وہاں موجود ہیں۔ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان فوٹو کھچانے کے لیے زیادہ اس کی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم دین نے مجھے کہا، ایک بہت بڑے آدمی نے کہا میں پیسے دینا چاہتا ہوں، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، میں تیز بولتا ہوں، انہوں نے کہا آپ دے دیجئے، کہتے ذرا ٹھہر جائے کیمرہ آ جائے پھر میں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے یا کیمرے کے لیے دینا ہے؟ ان کے پاس 117 ارب روپیہ بجٹ میں ہے، یہ 17 ارب روپیہ پرویز خٹک کے حوالے کر دیں، میں آپ کو 7 ارب روپیہ کر دیں، 10 اور رکھ لیں، خود بانٹ لیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پٹھان ایک عظیم قوم ہے، وہ قربانی، اس پٹھان ایک پیٹریاٹ قوم ہے، اس کو یرغمالی بنایا گیا ہے۔ اس وقت اگر آپ پٹھان کو صحیح طور پر ہینڈل کر لیں گے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان ایجنسیوں میں فوج کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، یہی پاک فوج کے سپاہی ہوں گے، اور یہ افغان بارڈر کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی ایجنسیوں کی بھی حفاظت کریں گے، لیکن ان کی عزت اور آبرو پہ حرف نہ آئے اور ان کا پورا خیال رکھا جائے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نئی تاریخ لکھی جائے گی، ورنہ تاریخ کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب، جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے میرٹ کی پاسداری نہیں کی اور اپنے ساتھیوں، عزیزوں، دوستوں کو ہر مال بنانے کی جگہ پر لگایا، اور اگر آپ سپریم کورٹ میں جائیں تو ہر جو تقرری ہے وہ کورٹ نے اس کو نلیفائڈ کر دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کام میرٹ پر نہیں ہو رہا۔ 14 اگست کی جو تاریخ ہے عمران خان دے چکے ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی اس پر آمادہ کیا جا سکے۔ شیخ صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کی، اور جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس بات کا اندیا مل رہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس میں اور جو سیاسی قوتیں شریک ہو سکتی ہیں، یقیناً بیہائنڈ دا سین پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کا بھی ایک سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے۔ بہرحال 14 اگست شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جو 14 اگست کی تاریخ سے پیچھے ہٹا وہ بھی سیاسی طور پر اس کو بڑا نقصان ہوگا، اور اگر
ہینڈل کرنے والوں نے 14 اگست کو ہینڈل صحیح نہیں کیا تو ان کی سیاست کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج اس معاملے سے الگ تھلگ رہے گی، کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستان کے نہتے شہریوں پر گولی نہیں چلا سکتی اس وقت جبکہ آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ پوری قوم پاکستان کی فوج کے پیچھے ہے، اور فوج نے جو میسج دیا ہے وہ سیاست سے الگ تھلگ ہے، سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود کرنے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔